میں دعوت خطاب دوں گا جناب محمد اشرف قریشی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یحب معالی الامور واشرافها ویکرہ صفصافها۔ تمام تر تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اور ان گنت بے شمار درود و سلام امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی شان پر تربیتی اور اصلاحی اجتماع ہے۔ لوگوں کے قلب و اذہان کو قرآن و سنت سے منور کرنے کے لیے اور عصر حاضر کے چیلنجز سے آگاہ کرنے کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا۔ اس دنیا کا نظام چند اصولوں پر قائم اور دائم ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیشہ سے اس بات کو پسند کیا ہے کہ لوگ اچھی اور عمدہ خیالات کو اپنے ذہنوں میں جگہ دیں، تعمیری سوچ کو اپنائیں، اور اس کے مقابلے میں گھٹیا، کمتر اور مغلوبیت کی سوچ کو خیر بات کہہ دیں۔ فرمایا علامہ البانی اپنی صحیح میں اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے اونچی اور اعلیٰ سوچ اور کردار کو، وَيَكْرَهُ صَفْصَافَهَا، اور ناپسند فرماتا ہے گھٹیا اور کمتری کی باتوں اور سوچوں کو اور کردار کو۔ اللہ نے توحید کی دولت دے کر، سنت کا شعور دے کر تمہیں قوموں کا امام بنایا ہے۔ اگر تم اپنے اس اعلیٰ کردار کو اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں عزت اور شرف دے گا۔ اور یہ قرآن آیا اسی لیے تھا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، کہ اس قرآن نے تمہیں اوجے ثریا پہ لے جانا تھا۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو چکا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں۔ صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئیں اور مسئلہ درپیش ہو گیا کہ قرآن مجید کے جو قلب و اذہان میں جو نسخے موجود تھے وہ معدوم ہونے لگے، حالات بدل گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کے دل میں یہ خیال آیا، یہ رائے دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ بہت سارے صحابہ جو حفاظ ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، کیوں نہ ہم قرآن مجید کو ایک جلد کی صورت میں تدوین کر دیں، مدون کر دیں، اس کو مرتب کر دیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو کام میرے پیارے رسول نے نہیں کیا میں اس کام کو کیسے کر لوں؟ آپ نے منع کر دی۔ تھوڑا سا وقت گزرا،
اللہ نے دلوں کو کھول دیا. شعور کی بات تھی، علم و فراست کی بات تھی، حالات حاضرہ کا چیلنج تھا. حالات بدل چکے تھے، دل کھل گیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر قائل ہو گئے اور وہ کام ہو گیا. دیکھیں حالات بدلتے ہیں تو بہت ساری چیزوں میں تغیرات آ جاتے ہیں. تو پھر لیڈر اور قائد وہ ہوتا ہے جو قوموں کی رہنمائی کرتا ہے. حالات بدل رہے تھے بر صغیر میں، میڈیا کی طاقت اپنا آپ منوا رہی تھی. بہت سارے لوگ تھے لیڈر اور قائدین اہل علم، لیکن بہت کم لوگ تھے جو واقعتاً صاحب الرائے تھے، جو لیڈر بننے کے اہل تھے. اللہ نے جنہیں قائد کی منصب پہ فائز کیا. سید علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس منصب کو سنبھالا اور آج سے 35 سال پہلے کم و بیش اس میڈیا کی طاقت کو آپ نے استعمال کیا. اگر وہ دور برقرار رہتا تو آج تم اس میدان میں قوموں کی رہنمائی کر رہے ہوتے. لیکن تمہیں ایک سازش کے تحت علامہ شہید کی شہادت کے بعد پیچھے دھکیل دیا گیا، ریورس گیئر لگا دیا گیا، اور اس کو اس گھٹیا سوچ اور گھٹیا فکر کو جو زمانے کے بدلتے ہوئے حالات سے ہرگز موافق نہ تھی، اس کو کیموفلاج کر کے، جس طرح کڑوی گولیوں کو کیپسول میں خول میں بند کر کے پیش کیا گیا. لمبے لمبے بال رکھ لو، یہ پنڈلیوں کو ننگا کر دو، اور یہ فکر دی گئی کہ جناب یہ جو عہد جدید کے تقاضے ہیں، یہ جدید آلات اور مشینری ہے، یہ سب اغیار کی بنائی ہوئی ہے، یہ تمہارے دشمن ہیں یہود و نصارہ، لہذا اس کو استعمال نہیں کرنا. موجودہ سیاسی نظام پر حرف اٹھا دیا گیا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے، اس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، اور بڑے پرکشش نعرے لگائے گئے اور ٹی وی کو سنسار کیا گیا. آج وہ گھٹیا سوچ اور وہ فکر دم توڑ گئی اور انہی کے ہاتھوں دم توڑ چکی ہے. انہی کے ہاتھوں. یہ اللہ کی قدرت ہے. جو اس فکر کے حامل تھے آج وہی اس فکر کے دشمن بن چکے ہیں. آج ان کی فکر بدل چکی ہے. لیکن شہید علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ نے میڈیا کی طاقت کو استعمال کر کے اس کی اہمیت کو آگاہ کیا تھا. دیکھیں اب مختصراً بات کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ آج کے دور میں غلبہ دین کے تقاضے بدل چکے ہیں. سمجھ رہے ہیں اللہ نے قرآن مجید میں واضح طور پر کہہ دیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ لوگوں اپنی قوت اور طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق قوت کو تیار رکھو، گھوڑوں کو تیار رکھو، تیر اندازی سیکھو، تاکہ تم اللہ اور اپنے دشمنوں پر ہیبت طاری کر سکو. تو یہاں اس آیت کریمہ سے یہ مطلب نکلا کہ آج کے دور میں اگر کوئی شخص تیر اندازی سیکھے گا، گھڑ سواری سیکھے گا، کیا اس سے ہیبت طاری ہوگی دشمنوں پر؟ ہرگز نہیں. دراصل اس آیت کریمہ کا معنی مفہوم یہ بن رہا ہے کہ آج جو ذرائع ہیں، آج جو طریقہ کار ہے،
آج جن راستوں پر آپ چل کر باطل کے دانت کھٹے کر سکتے ہیں، دین اسلام کو قوت نافذہ دلا سکتے ہیں، ان راستوں کو اختیار کیا جائے، ان کا انتخاب کیا جائے۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کی فی زمانہ تفہیم۔ لیکن اگر لفظوں کی اس کی وہ کرنی ہے، مکھی پہ مکھی مارنی ہے، پھر بات دوسری ہو جاتی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ایک گاؤں میں ایک ہی حکیم تھا۔ پیٹ میں درد ہے، حکیم صاحب، سر میں درد ہے، حکیم صاحب، چوٹ لگ گئی ہے، حکیم صاحب، ایک ہی مسئلے کا حل، ہر فن مولا ایک حکیم تھا۔ آج حالات بدلے، سائنس و ٹیکنالوجی کا دور آیا، علم و فنون نے ترقی کر لی۔ آج اگر کسی کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو وہ کسی اسپیشلسٹ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ آج آرتھوپیڈک ڈاکٹر الگ ہے، ENT اسپیشلسٹ الگ ہے، گائنالوجسٹ الگ ہیں، فارمسٹ الگ ہیں، الی ھذا القیاس۔ آج آپ پوچھتے ہیں کہ جی اس مسئلے کا ماہر کون ہے؟ ایسا نہیں کہ لوگوں کو مسئلے پیدا ہو رہے ہیں اور ہر مسئلے کا ایک ہی علاج ہے، ایسا نہیں ہے۔ آج دعوت دین کے تقاضے بدل چکے ہیں۔ آج ہمیں میڈیا کی طاقت کو محسوس کرنا ہوگا۔ ابھی کی بات ہے، پرنٹ میڈیا ایک توت ہی بولتا تھا، اخبارات میں خبریں آتی تھیں، شخصیت کو چار چاند لگ جاتے تھے، اخبارات میں تصاویر آتی تھیں، لوگ تسلیم نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ صحافت کا ایک اصول تھا کہ 1000 الفاظ لکھے جائیں ایک اخبار میں، اور اس کے مقابلے میں ایک تصویر چھوٹی سی لگا دی جائے، دونوں برابر ہیں، بلکہ وہ تصویر اثرات کے اعتبار سے اس سے زیادہ ہے۔ تو لوگ فتوے دینے لگے کہ نہیں جی بیان دے دو، تصویریں نہ کھنچواؤ۔ حالات کی نفس کو اوپر ہاتھ نہیں رکھا۔ تیرے زمانے کا امام برحق وہ جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ اقبال نے یہ بات سمجھا دی تھی، لیکن یہ باتیں دیر سے سمجھ میں آتی ہیں اور اس کے نقصانات دیکھنے پڑتے ہیں۔ آج کا دور سائنٹیفک دور ہے، آپ کو جذبہ جہاد کی بھی ضرورت ہے، مہارت جنگ کی بھی ضرورت ہے، اسلحہ جنگ کی بھی ضرورت ہے، تب آپ جا کر اس محاذ پہ کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ آج بحری فوج ہے، بری فوج ہے، فضائی فوج الگ ہے، انٹیلیجنس کے شعبہ جات الگ ہیں۔ آج علم پھیل چکا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ بس سادہ سودی تقریر کرنے سے، اخلاق کے دروس دینے سے اور فکر آخرت کا شعور بیدار کرنے سے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ یہ سب چیزیں ضروری ہیں، ان کی نفی نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو فی زمانہ جو آپ کے ملک میں، آپ کے معاشرے میں جو نظام ہے، لوگ بولتے ہیں اس سے کٹ کر رہو، یہ جو موجودہ سیاسی نظام ہے اس سے دور رہو۔ پھر کیا ہوا؟ آپ نے ووٹ نہیں ڈالے، آپ اسمبلیوں میں آپ نے لوگ نہیں بھیجے، آپ نے بائیکاٹ کیا، اس کو کفر کا نظام کہا۔ کیا یہ نظام بدل گیا؟ ایک نقصان ہوا، وہ نظام اسی طرح آگے بڑھ رہا ہے، بڑھ چکا ہے۔ ہاں آپ اس میں نہیں ہیں، آپ کا کوئی ذکر نہیں، آپ کا کوئی مقام نہیں۔ آج باطل پنجے گاڑ چکا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہیں یار ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہمارے بھی لوگ اسمبلیوں میں ہونے چاہیے تھے، بیوروکریسی میں ہونے چاہیے تھے، DC کمشنر بھی ہمارے لوگ ہونے چاہیے تھے، پولیس میں اور دیگر اداروں میں ہمارے لوگ ہونے چاہیے تھے، ہمارے بھی وکلاء کا پینل ہونا چاہیے تھا، ہمارے بھی انجینئرز کا شعبہ ہونا چاہیے تھا، ہمارے بھی ماہرین ہونے چاہیے تھے۔ آج آپ کو کوئی مشکل آتی ہے،
کوئی پریشانی میں آپ کا کوئی بھائی گرفتار ہو جاتا ہے تو جماعت کے پاس سسٹم نہیں ہے، نظام نہیں ہے، لوگ نہیں ہیں کہ ایک بھائی کے مدد کی جا سکے، اسے وکلاء کا پینل دستیاب ہو، اسے ہسپتالوں کا ایک شعبہ ہو جو اس کی رہنمائی کرتا ہو۔ دیگر لوگوں نے، دیگر مکاتب فکر نے اپنے آپ کو عصر جدید کے تقاضوں سے ہمانگ کر لیا، انہوں نے شعبہ جات بنا لیے، انہوں نے اپنے شعبہ جات بنا کر اپنے لوگوں کی داد رسی کے راستے بنا لیے۔ اس لیے آج ان کے ساتھ کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو وہ مسئلے کو حل کر لیتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ وہ تعداد میں تھوڑے ہونے کے باوجود آپ سے بھی کم ہیں، لیکن وہ ہر سیاسی جماعت میں آپ کو نظر آتے ہیں، ہر شعبہ زندگی میں آپ کو نظر آئیں گے، اور وہ مخصوص ایام میں اس قدر حاوی ہیں میڈیا پر، بیوروکریسی میں، انتظامیہ میں، اسمبلیوں میں، قانون بنانے میں، قانون کے فیصلے کرنے میں، کہ وہ ہر جگہ اپنا لوہا منوا رہے ہیں۔ اور آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے لوگ بھی ہونے چاہیے تھے۔ اگر کوئی انفرادی محنت کر کے کوئی اہل توحید کا شخص وہ کسی اعلیٰ عہدے پر پہنچتا ہے، ہم اپنی تکلیف میں اس کے پاس جاتے ہیں، سر ہماری مدد کریں، وہ بولتا ہے ذرا چپکے سے آنا، میری نوکری کا خطرہ ہے، ذرا پچھواڑے میں آ کے ملنا۔ آج وہ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ڈر رہا ہے، اسے اپنی نوکری کی فکر ہے، اپنے مفادات کا غم ہے۔ اور دوسرے لوگ وہ دھڑلے سے حکومتی حکمرانوں سے، وزیر اعظم سے مل رہے ہیں، اور ان کے نمائندے ان کی ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور وہ اپنے مطالبات رکھ رہے ہیں اور اپنے مطالبات منوا رہے ہیں۔ انہوں نے وزارت زیارت بنا لی ہے، اس وزارت کا کوئی وجود نہیں تھا، اب جو کوفہ اور آپ جو عراق جانا چاہتا ہے اس کے لیے ایک وزارت بن گئی، وہ اپنی درخواست دے گا اور حکومتی رہنمائی میں اس کو ان مقامات کی سیر کرائی جائے گی۔ یہ بھی زیارت کے مقامات بن گئے، حالانکہ قرآن و حدیث سے جو 3 مقامات ثابت ہیں، کعبۃ اللہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس، اس کے علاوہ کوئی مقام نہیں ہے جسے ثواب کی نیت سے جس کی زیارت ضروری ہو، لیکن انہوں نے بنوا لیا۔ تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ اہل توحید میں یہ شعور پیدا ہو کہ فی زمانہ ہمارے مسائل کا حل کیا ہے۔ ہمیں سیاست کے میدان میں آنا ہوگا، اپنے لوگوں کو اسمبلیوں میں پہنچانا ہوگا، اور اس نظام کو کفر کا نظام کہہ کر گھروں پہ بیٹھنے سے نتائج حاصل نہیں ہونے لگے۔ اس نظام میں شامل ہوئیں، اس نظام میں اثر و رسوخ پیدا کریں، اور پھر اس نظام کو بدلنے کی کوشش کریں۔ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، سندھ اسمبلی میں 70 سال سے، جب سے یہ اسمبلی بنی ہے، قانون چل رہا تھا کہ جی اذان ہو رہی ہے تو اسمبلی کا اجلاس چلتا رہتا تھا۔ اسمبلی میں بہت سارے لوگ آئے، لیکن ابھی اس اسمبلی میں کراچی سے TLP کے 2 نمائندے پہنچ گئے، ان میں سے ایک نمائندہ کھڑا ہو گیا اور اس نے قانون پیش کیا، اسمبلی میں بل پیش کیا کہ جناب اب جب بھی اذان کا وقت ہوگا 15 منٹ کا وقفہ کیا جائے گا، اور وہ بات ان کی آج اسمبلی میں قانون بن گئی، سندھ اسمبلی کا قانون ہے۔ اب 70 سال تک کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی، آج انہوں نے آ کر، باطل قوتیں آ کر آج اپنے نظریات کو، اپنے معاملات کو آپ پر، قوم پر مسلط کر رہی ہے۔ آپ تو فتویٰ لگائیں ھذا کل الحرام، بھائی اس راستے پہ نہیں جانا،
ہمیں آج ضرورت ہے ایسے لیڈروں کی، ایسے رہنماؤں کی جو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق ہماری درست رہنمائی کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ شعور عطا فرمائے، کیونکہ ہمیشہ سے یہ جو مسئلہ رہا ہے، آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، قوموں کی زندگی میں یہی مشکل دہرائے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔